جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کے دعا کو قبول کرے گا, قبول سے محروم نہیں کرے گا. ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو انسان شکر کرے گا اللہ اس کو مزید سے محروم کبھی نہیں کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو ہم تمہیں مزید دیں گے. جو انسان استخارہ کرے گا وہ خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگا. تو آپ استخارہ کریں, آپ خیر اور بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوں گے, بیکاز ڈیوائن ہیلپ اس میں شامل ہو جائے گی. وہ ایک انشورنس پالیسی ہے. اور جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ برکت سے کبھی محروم نہیں ہوگا. اور یہ ڈیوائن اللہ کی طرف سے 4 سٹیپس سکسیس فارمولا ہے جو کہ ہمیں ملا ہوا ہے, بٹ لوگ غافل ہیں اور زندگی گزاری جا رہے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. اینڈ شورا یاد رکھیں isn't ڈیموکریسی کہ ہاں جی 10 لوگ ہیں, زیادہ لوگوں نے جو کہہ دیا میں وہ کروں گا. نو نو نو, ڈیموکریسی the system is different. however مشورہ لیں, اسے ذہن کھلتا ہے. اینڈ یو آر دا ون ہو ہیز ٹو میک ڈیسیژن, ناٹ دیم. یہ نہیں کہ میجورٹی نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہی کرنا ہے. نو نو نو, مشورہ لیں بٹ ڈیسیژن کس نے لینا ہے, وہ آپ نے لینا ہے. اینڈ نمبر 2, نمبرز لوگوں کے وہ میٹر نہیں کرتے, ریزننگ میٹر کرتی ہے. بے شک 9 لوگوں نے جو مرضی کہا ہو, لیکن ایک بندے نے بہت امپورٹنٹ اور بہت اس کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, اس نے ریزننگ دی آپ کو. دیٹ از ویئر یو وانٹ ٹو گو. سو کس سے مشورہ کریں؟ نمبر 1, جو ریلیونٹ ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے لوگ ہیں, ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ہیں. نمبر 2, جن کے پاس اسپیسیفک انسائٹ ہے ٹو یور لائف, جن کو آپ کو پتہ ہے, آپ کے حالات و واقعات کا پتہ ہے, ان سے لیں. اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ, جس کے پاس ریلیجس نالج ہے اور ان کے سملر لائف کے ایکسپیرینسز ہوئے ہوئے ہیں. اور چوتھی چیز, جن کے ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں, یعنی جو کہ دے تھنک آؤٹ آف دا باکس, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. ڈونٹ آسک رینڈم فرینڈس. عمر بن خطاب نے بھی جب اگلے کیلف کو, خلیفہ کو سلیکٹ کرنا تھا, تو آپ نے بدری صحابہ کا شورا بنائی ٹو اپوائنٹ اے کیلف. اس میں عثمان بن عفان بھی تھے, علی بن ابی طالب بھی تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, سعد بن ابی وقاص تھے, زبیر بن عوام تھے, طلحہ بن عبید اللہ تھے. اور پھر فائنلی طلحہ بن عبید اللہ پہ ڈیسیژن آیا اور ہی چوز عثمان بن عفان. سو شورا از only required when you're confused. If you're not confused, you are clear, you go ahead. ہر چیز میں شورا یا مشورہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن when you're confused, when you are struggling کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ ایسا موڑ آ گیا کہ جس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے میرا گول پتہ ہے, مجھے پروز اینڈ کونس پتہ ہیں, بٹ اور میں نے استخارہ بھی کیا ہے, تو میں اپنے جاننے والوں سے مشورہ بھی کروں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. اس سے ذہن بہت کھلتا ہے. What if one says yes and one says no, again آپ اپنے پاس آئیں اور pros and cons weigh کریں اور decision خود لیں. And there's no harm in doing istikhara again. So we have yet covered number 1, goal making, pros and cons weigh کریں, المصالح المفاسد, استخارہ کرنا تیسرا step. Number 4 step is shura, مشورہ کرنا. Now what are the don'ts of decision making, things to avoid when making a decision? Number 1, wala ta'jiz, don't feel defeated. Don't feel کہ یار یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا, یہ میں کام کر نہیں پاؤں گا, میں 10 دفعہ ہار چکا ہوں. آپ دیکھیں یعنی سبحان اللہ, کفار they have no tawakkul in Allah, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا رزق لکھا ہوا ہے, بٹ hundreds and hundreds of times انہوں نے فیلئر کے بعد بھی ایفرٹس کی ہیں. آپ KFC کو دیکھ لیں, آپ Amazon آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, ایون ایپل, نائکی کے جو, یہ ہمارے لیے آئیڈیلز نہیں ہیں, بٹ واٹ ایم ٹیلنگ یو, جب کفار they don't feel defeated, they have this resolve and determination to work and move forward. ان کا تو رب پہ توکل بھی نہیں ہے. ہم تو اللہ پہ توکل کے چلتے ہیں کہ اللہ جو ہوا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ایک مومن کی اسٹرینتھ ہے وہ ریزولو میں, یعنی وہ ڈٹرمنیشن میں ہے. If determination weakens, so does his ambition. And when ambition dies, جب اس کا ڈٹرمنیشن کم ہوتی ہے, اس کی ڈرائیو کم ہوتی ہے, تو اس کے جو بڑے بڑے ایمبیشنز ہیں جس نے وہ لائف میں آخرت کے لیے, امت کے لیے کرنے ہیں, وہ کمزور ہونے پڑ جاتے ہیں. اور جب ایمبیشنز کمزور ہوں تو پھر ایک مومن کی باڈی ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس میں روح ہی نہیں ہے, اس میں سول ہی نہیں ہے. سو ریزولو از ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھیں اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے.
جس اسٹیٹ سچویشن میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہوا ہے وہ خیر والا ہی ہے. دیر آر پیپل ہو آر پور, اگر رب ان کو مال دے دے وہ جہنم میں چلے جائیں. اینڈ دیر آر پیپل ہو آر رچ, اگر وہ غریب ہو جائیں وہ جہنم میں چلے جائیں. دے آر پیپل ہو ہیو ہیلتھ, اگر ان کو بیماری آ جائے وہ جہنم میں چلے جائیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیماری میں ہیں, اگر ان کو صحت مل جائے وہ جہنم میں چلے جائیں اپنی صحت کا برا یوز کر کے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. They don't know, people don't know. We don't know what's going to take us to Jannah and Jahannam. اسی لیے ہم اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں, اللہ کے فیصلوں میں راضی ہوتے ہیں, اور احرص علی ما ينفع, جو بینیفیشیل ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ ولا تعجز, we don't give up. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا حزن, من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاء الدین وغلبۃ الرجال. یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فیوچر کی انزائٹی سے اور پاسٹ گریف سے. جو کہا تھا نا, جو فیصلہ کر لیا اب کر, قدر اللہ الحمدللہ, جو رب نے مجھ سے کروا لیا وہ کروا لیا. وہ ڈونٹ ٹاس اینڈ ٹرن کہ بس وہ کیوں کر لیا, کاش میں ایسا نہ کرتا یا ویسا نہ کرتا. نو, عجز سے بھی پناہ ہے, یعنی ہم اور حزن سے بھی پناہ ہے. فیوچر کی انزائٹی سے پناہ اور پاسٹ گریف سے پناہ. اور والعجز والکسل, عجز از انیبلٹی, ول ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بٹ ایبلٹی نہیں ہے. اور کسل از ایبلٹی ہے بٹ ول ہی نہیں ہے, لیزینس ہے, ارادہ ہی نہیں ہے, قوت ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کبھی ایسا نہ ہو کہ بس لیتھارجک اور لیزی ہو جائیں اور لائف میں کچھ کریں اور ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں. نو, ایک مسلمان کبھی بھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ڈورز ول نیور کلوز اپون می. ایک بند ہوگا دوسرا کھول دے گا رب, دوسرا بند ہوگا تیسرا کھول دے گا رب. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور جو رب پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سو ڈونٹ بی ہیسٹی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جلد باز ہیں, ہم جلدی کرتے ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کعبہ سے ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خباب نے کہا یا رسول اللہ الا تنتصر لنا الا تدعو لنا, آپ ہماری مدد نہیں کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ تمہارے سے پچھلی قوموں کو زمین میں گاڑ کے ان کے سر سے لے کے پاؤں تک ان کو کینچیوں سے, لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا اور انہوں نے صبر کیا. اور اے خباب, جو میں دین لے کے آیا ہوں نا وہ وہاں تک جائے گا, وہ ایسا پھیلے گا کہ ایک خاتون صنعاء سے چلے گی ٹل حضرموت, لا یخاف الا اللہ, اللہ کا خوف کے علاوہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ڈکیٹس کا, نہ رابرز کا, نہ کسی کا. اتنا امن ہوگا میرے اس دین کی وجہ سے. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ, تم لوگ ایسی قوم ہو جو بہت جلد بازی کرتے ہو, یور ہیسٹی. العجلۃ من الشیطان والتعانی من اللہ. جلد بازی, ہیسٹینس, عجلت, استعجال, یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور کامنس, فوربیرنس, ٹالرنس, ریسٹرینٹ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تسلی کے ساتھ کام کرنا. جیسے ایک شخص تھا نا, اشج بن عبد القیس, ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے دو کوالٹیز ہیں, ان فیک خصلتین یحبہم اللہ, کہ جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے. ایک الحلم والانات, حلم, فوربیرنس, ریسٹرینٹ, تم رک کے رہتے ہو, تم بہت جلد بازی نہیں کرتے ہو بدلہ لینے میں. اور دوسرا انات, کام, یو آر کام ڈیلیبریشن ہے تمہارے اندر, یعنی یو آر ریلیکسڈ, یو تھنک, تم جلد بازی نہیں کرتے ہو, تم جلدی سے غصے میں بھی نہیں آتے ہو, جلدی سے بدلہ بھی نہیں لیتے ہو, اور تمہیں استعجال نہیں ہے, تمہیں کامنس ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے.
لیکن انسان جو اپنے پہ کام نہیں کرتا نا تو وہ ہیسٹی ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان ہیسٹی پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, انسان جلد بازی پیدا کیا گیا ہے. لیکن جو اس اینیملسٹک ٹریٹ سے خلاف جاتے ہیں نا وہ گریٹس ہوتے ہیں پھر جو اپنے پہ کام کرتے ہیں. سو دا گریٹر دا آبجیکٹیو دا گریٹر دا ایکسیلریشن, یعنی جتنا آبجیکٹیو بڑا ہوگا اتنی ایکسیلریشن بڑی ہونی چاہیے ہماری. یہ ہمیں جلد بازی کچھ چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور کچھ میں کرنی چاہیے. جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کر رہے ہوتے. دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, واک کرو, چلو. لیکن جب نماز کی بات کی تو کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, بھاگو, رش کرو. جب جنت کی باری آئی تو کہا سابقوا سارعوا, ریس, کمپیٹ, دوڑ لگاؤ, کمپٹیشن کرو, اسپرنٹ کرو. اور جب اپنی بات کی میری طرف آؤ تو کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فلی کرو, اڑو. سو کچھ چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے, کچھ میں نہیں کرنی چاہیے. بٹ ہم لوگ دنیا میں جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت معاملات میں لیزی لیتھارجک ہوتے ہیں. دس از اسٹرینج میٹر, سبحان اللہ. سو ڈونٹ سیکنڈ گیس یور سیلف. جب آپ نے کچھ کر لیا فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا, کاش میں یہ کر لیتا, اف, نہ ایسا کبھی نہ کہیں. مطلب کیا کہیں, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور وہی کیا. کیونکہ اف کہنا شیطان کے راستے کھولتا ہے. جیسے بہت ساری لائف میں ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار کاش میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا, بٹ یو ڈونٹ بائی دوز تھاٹس, یو آر ناٹ کنونسڈ آن دیز تھاٹس, یو ٹرسٹ اللہ's پلان. سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے کیا اور جو آج تک تمام انسانوں کے لیے کیا وہ بہترین نہیں تھا, بہترین تھا. اور واللہ میں بتاؤں آپ کو, جب قیامت کے دن پردے کھلیں گے نا اور راز فاش ہوں گے, تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جو اللہ نے کیا تھا, جس میں میں رو رہا تھا, جس میں میں بے صبر ہو گیا تھا, جس میں میں کہتا ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ, وہ کتنا ہی بہتر تھا میرے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کا شادی بات نہیں بنتی, پیرنٹس نہیں مانتے, بریک اپ ہو جاتا ہے, اینڈ دے کرائی اینڈ دے گو انٹو ڈرگز اینڈ دے لیو صلاح اینڈ دے گو انٹو کیا ایڈکشنز, اور چلے جاتے ہیں. اینڈ آفٹر فیو ایئرز دے ریئلائز کہ سبحان اللہ یار, اللہ کے اس فیصلے میں کتنی بہتری تھی. اگر اس خاتون سے میرا ہو جاتا یا اس خاتون کا میرے سے نکاح ہوتا تو ہم لوگ کتنے ٹیریبل لائف اسٹیٹ میں ہوتے. یار اب تیرا شکر ہے. سو ٹرسٹ اللہ's پلان. واللہ یہ توکل بہت بڑی نعمت اللہ کی. توکل جو ہے نا یہ واجب ہے, اللہ پہ توکل کرنا, کہ دل کی آنکھیں اللہ کو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے. یاد رکھیں جب گھر سے جب اسکول سے ایک بچہ نکلتا ہے اور دیکھتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک ڈرائیور ان نون بیٹھا ہوا ہے اور مجھے گھر کے راستے پہ نہیں لے کے جا رہا, کہیں اور لے کے جا رہا ہے, تو پینک کرتا ہے نا. لیکن جب وہ دیکھے کہ میری ماں بیٹھی ہوئی ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اور ماں گھر نہیں جا رہی کہیں اور جا رہی ہے, تو اس کو پتہ ہے ماں کا پلان ہوگا, ماں نے کہیں جانا, مجھے لے کے جانا ہوگا, وہ پینک نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی گاڑی کا جو ڈرائیونگ جو سیٹ ہے, جو اسٹیئرنگ ہے نا, وہ ماں کے ہاتھ میں ہے, اور جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو ہماری لائف کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ رب العالمین الفتاح التواب الرحمن الرحیم کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم کیوں پینک کرتے ہیں لائف میں؟ ہیو پیشنس, صبر سے چلیں, انشاءاللہ جو بھی رب نے لکھا ہے انشاءاللہ وہ بہترین ہوگا. جسٹ میک یور ایفرٹ, ڈو استخارہ, ہیو مشورہ, اینڈ دین ٹرسٹ اللہ's پلان. اور جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف بہت بہترین ہو جائے گی. لاسٹ کویشچن جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وین کین آئی چینج مائی مائنڈ. میں نے سارے پروسیس سے میں گزرا, میں نے فیصلہ کر لیا اور اس طرف میں ابھی پہنچ گیا ہوں, لیکن چیزیں پہنچنے کے بعد بھی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے یہ ڈیسیژن میری لائف میں مجھے تنگ کر رہا ہے مجھے, یعنی وہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے لائف میں. فار ایگزامپل ڈائیورس ہو گئی, فار ایگزامپل بزنس لاس میں چلا گیا, فار ایگزامپل کوئی بھی ایشو ہو گیا اس گاڑی میں جو پرچیز کی تھی, کچھ بھی. سو نمبر ون از ڈونٹ بی ہیسٹی, گیو اٹ ٹائم. اتنا بھی لنگر آن نہ کریں کہ آپ کی لائف تباہ ہو جائے, اور اتنا بھی جلد بازی نہ کریں کہ ابھی کچھ ہوا ہی تو آپ کو کہا کہ وہ یہ کیا ہو گیا, مجھے چینج کرنا ہے واپس. نہ ڈونٹ بی ہیسٹی, گیو اٹ ٹائم. ونس اٹ بیکمس کلیئر کہ ہاں یار یہ مجھے روڈ کہیں لے کے جا رہی, اٹس ناٹ ٹیکنگ می اینی ویئر, تو پھر چینج اٹ. اور بلکہ یہ تو سنت سے ثابت ہے, اپنے اکاؤنٹیبلٹی کرنا, محاسبہ نفس کرنا,
اپنے ڈیسیجنس کو چینج کر لینا اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ او یہ تو مجھے نقصان کا باعث بن رہا ہے. ڈونٹ بی اسٹبرن کہ نہیں چونکہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا تو اب میں مرتے دم تک اسی پہ ڈٹا رہوں گا. نو, لوگوں کی شادی کے بعد ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے, انہوں نے استخارہ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے, اس میں ان کے لیے خیر اور بہتری ہوتی ہے. اور بہت سارے معاملات میں ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم دین کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ہمارے اپنی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے گناہ گھر میں بہت بے برکتی کی وجہ سے ہوتا ہے. وی کانٹ بلیم اٹ ٹو اللہ کہ اللہ تو استخارہ کیا تھا اور شادی پہ تو ناچ گانا اور بھنگڑا اور لاکھوں روپے لگا دیے اور ڈسکو, تو اب دیکھیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. سو اٹس آر مسٹیک سم ٹائمس. اگر ہو جائے کچھ پرابلم آ جائے بیچ میں تو پھر وی کین ریپیٹ دا سیم پروسیس اگین اینڈ ٹیک اے نیو ٹرن ان لائف. سیک وٹ از بینیفیشیل اینڈ ڈونٹ بی اسٹبرن کہ نہیں اب قیامت تک یہی فیصلہ رہے گا. جب کلیئر نظر آ رہا ہے کہ چیزیں مجھے میرے لیے نفع بخش نہیں ہیں اور نقصان والی ہیں تو پھر چینج اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ اس پورے فریم ورک سے ہم نے سیکھا ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کر دے, خیر کے دروازے کھول دے ہمارے لیے, ہمارے ہر فیصلے میں خیر ڈال دے اور برکتوں سے بھر دے اس کو, اور ہمارے گھروں میں دین کو نافذ کر دے اور دین لے آئے, ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے پوری امت کو واپس اپنا وہ عروج دکھائے جو ایک زمانے میں ہمارا ہوا کرتا تھا. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.